رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القاضي ابو الفضل عیاض رحمہ اللہ تعالی فی کتابہ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ. یہ وہ باب ہے جس باب میں وہ ان آیتوں کا ذکر محدثانہ تفسیر کے ساتھ اختصار کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں جن میں وہ انہوں نے لکھا ہے اپنے باب میں کہ یہ وہ آیات کریمہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اپنے حبیب کی ثنا کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کی ہے، اور آپ کی قدر و منزلت اور آپ کا مقام اور آپ کی محبوبیت اور مقربیت اور علو مرتبت بلند رتبہ جو اللہ نے اپنی بارگاہ میں آقا علیہ السلام کو عطا کر رکھا ہے، اس کا اظہار کیا ہے، لوگوں کو بتایا ہے. تو یہ باب ان آیات کریمہ کے ذکر پر ہے. اب اس میں مختلف آیتوں کا بیان کرتے ہوئے اس آیت کریمہ پر پہنچے اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مزید یہ کہ قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور فضیلت کے باب میں آپ کا نام نور بھی رکھا ہے، سماہ نورا، آپ کا نام نور بھی رکھا ہے. اب یہ آیت کریمہ جو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں ہے، اس میں ایک خاص بات جو بتانا چاہتا ہوں، امام ابن جریر طبری نے، جن کی تفسیر طبری تفسیر ابن جریر یہ تفاسیر قرآن کی تاریخ میں سب سے پہلی مفصل اور جامع تفسیر لکھی گئی. اس سے پہلے جتنی تفاسیر تابعین تبع تابعین اور سلف صالحین سے مروی ہیں اور جو لکھی گئیں وہ مختصر تھی، بعض اوقات پورے قرآن مجید کی نہیں تھی، بعض اوقات بعض آیات کی تھی، بعض جگہوں کی تھی، اور اگر پورے قرآن مجید کی تھی تو نہایت اختصار سے تھی، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مگر وہ جمع کی ان کی تفسیر بعد میں بزرگوں نے. سب سے پہلی جامع مفصل تفسیر کئی جلدوں میں جو تاریخ اسلام میں لکھی گئی پہلی، وہ تفسیر ابن جریر ہے. اور یہ جو آپ نے نام سنا تفسیر ابن کثیر کا، سنا ہے نا، امام ابن کثیر نے جو تفسیر لکھی ہے تفسیر ابن کثیر، اس کا علم ہونا چاہیے آپ کو، یہ الگ سے کوئی مستقل نئی تفسیر نہیں ہے، انہوں نے تفسیر ابن جریر کا خلاصہ کیا ہے. یہ آپ میں سے بہت سوں کو اس کا علم نہیں ہوگا، یہ ابن جریر کا خلاصہ ہے تفسیر ابن کثیر، نئی تفسیر نہیں ہے. وہ امام ابن جریر اس آیت کریمہ کے تحت انہوں نے مراد لیا، جیسے قاضی ایاز نے کہا کہ نور حضور علیہ السلام کا نام ہے، سماہ نورا، اے قد جاءکم من اللہ نور، اے بالنور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد لیا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام ابن جریر نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اس ایک معنی کے سوا کہ نور سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات اقدس اور حضور کا نام نور رکھا ہے، اس ایک معنی کے سوا امام ابن جریر طبری نے اور دوسرا کوئی معنی روایت ہی نہیں کیا.
بیان ہی نہیں کیا اور کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑی. آپ بات سمجھے نا, بالکل ایک ہی معنی پر اکتفا کیا اور وہی معنی. اسی طرح پھر وہاں سے لے کر امام جلال الدین سیوطی تک پھر یہی روش رہی ہے. سینکڑوں مفسرین, سینکڑوں, ایک دو نہیں, جن کو اٹھائیں اسی معنی پر وہ قناعت کرتے ہیں یا اس کو ارجح اور درست ترین قرار دیتے ہیں. اور پھر اس معنی کی روایت آگے ابن کثیر نے بھی یہی کی, امام جلال الدین سیوطی نے بھی یہی کیا, امام آلوسی نے بھی یہی کیا. اور امام آلوسی نے روح المعانی میں تو یہاں تک لکھا قد جاءکم من اللہ نور عظیم وہو نور الانوار والنبی المختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہی معنی مختار امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں کی. میں نے چند ایک تفاسیر کے نام گنوائے, ورنہ آپ 100 تفاسیر اٹھا لیں, بغوی اٹھا لیں, نصفی اٹھا لیں, خازن اٹھا لیں, تمام مفسرین اس معنی پر متفق ہیں. اب قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وجہ ہے کہ کل کائنات سے عرش سے فرش تک, ظاہر کائنات میں اور انسان کے باطن کائنات میں, انفس و آفاق میں, قلب و باطن کی کائنات, ہر جگہ جہاں نور اور روشنی ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور انور سے مستفاد ہے. اس کے بعد قاضی ایاز اگلی آیت کریمہ سورہ احزاب کی بیان کرتے ہیں. ان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پھر اس آیت کریمہ کو آگے لیتے ہیں. یہاں اللہ پاک نے آپ کو سماہ سراجا منیرا, یہاں حضور علیہ السلام کا اسم پاک سراج منیر رکھا ہے. اب آپ سوچیں گے کہ یہ طرح طرح کے نام, بہت سے نام کیوں رکھے ہیں؟ ایک ہی نام کافی ہے. یہ پیار کی علامتوں میں سے ہے. دو اس کے اسباب ہوتے ہیں, یا کسی کی شان کو اجاگر کرنا ہو, کسی کی شان کو اجاگر کرنا ہو تو اس کی شان کے جتنے گوشے ہوتے ہیں وہ اجاگر کرنے کے لیے کوئی نام دینا ہوتا ہے. تو جتنی شانیں عطا کی ہر شان کے ساتھ ایک نام عطا کر دیا, جتنی صفات عطا کی ہر صفت کے ساتھ ایک نام عطا کر دیا, جتنے وصف عطا کیے ہر وصف کو کسی نام سے اجاگر کر دیا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس کے اخلاق کو, ان کے کمالات کو, ان کے شعور کو, ان کے اوصاف کو, ان کی صفات کو, ان کے مراتب کو, ان کے درجات کو مختلف سینکڑوں ہزاروں نام دے کر اجاگر کرتے. اب آقا علیہ السلام کے معروف نام لوگوں کے ہاں 99 ہیں. اولیاء کرام نے, محدثین نے, مفسرین اور ائمہ اعلام نے مختلف کتابیں لکھی ہیں. اب میں ان ناموں کی تفصیل میں نہیں جاتا, کتابوں کی لکھی ہیں. اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی نے بہت سے ان اسماء کو جمع بھی کیا ہے. تو کئیوں نے 300-400 اسماء آقا علیہ السلام کے نام جمع کیے, اور بعض بزرگان دین کی کتب میں 900-1000 تک اسماء گرامی آقا علیہ السلام کے پہنچے ہیں, اور بعضوں نے 1400 اسماء گرامی بھی جمع کی ہیں, یہاں تک پہنچا. اس سے آگے مزید کوئی ریکارڈ کتابی شکل میں آپ کے اسماء گرامی کو جمع کرنے کا نہیں تھا. اب حضور علیہ السلام کے نالین پاک کی خیرات سے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں جو مرتب کر رہا ہوں درود پاک, دلائل البرکات فی التحیات والصلوات, یہ نام رکھا ہے. یہ میں نے نکتہ سمجھایا کہ نام لقب الگ, یہ سنت ہے اللہ کی. نئے نئے نام آقا کی شان کے لحاظ سے کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے. اللہ پاک نے اپنے بھی بہت سے نام رکھے. صرف لفظ اللہ, اللہ کا نام کیا, اس میں ذات اللہ, اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن مجید میں
2700 مرتبہ اپنا نام اللہ استعمال فرمایا ہے، اور رحمان، رحیم، باسط، شہید، رازق، قادر، یہ باقی جو اسماء صفاتی ہیں یہ سارے ملا کر 5500 مرتبہ اللہ کے ذاتی اور صفاتی اسماء قرآن مجید میں آئے ہیں۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ یہ نام، محبوب کے مختلف نام، اللہ کے مختلف نام، مختلف شانوں کو ظاہر کرنے کے لیے یہ اللہ کی سنت ہے۔ ان میں نام سراج منیرہ بھی ہے، چمکنا، چمکنے والا، چمکا دینے والا سورج۔ اس پر گفتگو پچھلے دنوں پرسوں یا چوتھ کے درس میں نے کر دی تھی پہلے، کہ آقا کو چاند نہیں کہا، سورج کہا ہے، قمر نہیں کہا، سراج کہا ہے۔ یہ پہلے تو کسی کی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی بات، کہ لوگ تو پیار سے چاند کہتے ہیں۔ اللہ نے ہاں ایک سبب میں نے بتایا، شانوں کو اجاگر کرنے کے لیے نام رکھے جاتے ہیں، اور ایک سبب اپنے پیار اور محبت کو اجاگر کرنے کے لیے نام رکھے جاتے ہیں۔ جیسا پیار نے دیکھا تکا، اور جو پیار نے چاہا نام دے دیا۔ تو کبھی اظہار محبت میں نام رکھے جاتے ہیں۔ اب اظہار محبت میں جو نام رکھے جاتے ہیں اس کی مثال آپ اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں۔ جو بچہ، بیٹا، بیٹی چھوٹی عمر میں بہت پیارا ہو، آپ اس کا ایک نام تو ہوتا ہے، اس کے پتہ نہیں کتنے نام آپ نے اس کے علاوہ نک نیمز پیار کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں، اور ان ناموں سے بلاتے ہیں۔ یہ اظہار پیار اور محبت کا ہوتا ہے۔ تو اللہ بھی اپنے حبیب سے اپنی محبت اور پیار کا اظہار کرتا ہے، اور یہ اس پیار اور محبت کا اظہار ہے کہ کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھ کے لیٹنے والے پیارے، کبھی کہتا ہے یاسین۔ تو وہ طرح طرح کے پیار ناموں سے اظہار کرتا ہے اپنی محبت اور پیار کا۔ تو سراج منیرہ پر گفتگو کر چکے۔ مراد یہ کہ پہلی آیت میں حضور کو نور کہا، دوسری آیت میں حضور علیہ السلام کو منور کہا۔ منیر کا معنی منور ہے، روشن کرنے والا، روشن بھی اور روشن کرنے والا بھی۔ تو گویا ایک آیت میں کہا میرا محبوب نور ہے، دوسری میں کہا خالی نور ہی نہیں منور ہے، جو اس سے لگ جائے اسے بھی نور بنا دیتا ہے، جو اس کو چھو جائے، جس کو یہ مس کر دے، جس پہ یہ توجہ فرما دے، اسے بھی نور کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ خود تو نور ہوتا ہے تو وہ دوسرے کو نور کیسے بنا سکتا ہے، دوسرا جو نور نہیں، ہاں تو اس کی سادہ سی مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مقناطیس کی مثال ہے۔ مقناطیس خود تو مقناطیس ہوتا ہے، مگر لوہے کے ٹکڑوں کو جو اس سے مس کر جائیں، اس کے ساتھ لگ جائیں، چھو جائیں، بلکہ اس کا جو دائرہ ہے مقناطیسیت کا، ایک دائرہ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی جو آ جائیں اس کی ٹیریٹری میں، تو ان کو مقناطیس بنا دیتا ہے یا نہیں؟ آپ ایک مضبوط مقناطیس ہونا، میگنیٹ، اس کے ساتھ لوہے کا ٹکڑا ٹچ کریں، وہ لگ جائے گا۔ اب ایک چھوٹا لوہے کا ٹکڑا اس لوہے کے ٹکڑے کے ساتھ چھوئیں، وہ بھی کھینچ کے اپنے ساتھ لگا لے گا۔ ایک اور چھوٹا اس کے ساتھ لگائیں، وہ تیسرے والا بھی لگا لے گا، پھر اور اس کے ساتھ لگائیں، وہ بھی لگا لے گا۔ اگر طاقتور مقناطیس ہے بہت پہلے والا تو وہ 10 15 20 ٹکڑے ایک زنجیر کی طرح لگاتا چلا جاتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے ذرے چپکتے ہی چلے جاتے ہیں۔ مقناطیس تو وہی تھا جو آپ کے ہاتھ میں ہے، باقی تو کوئی بھی مقناطیس نہ تھا، وہ تو لوہے کے ٹکڑے تھے سادہ۔ وہ مقناطیس کیسے بن گئے کہ ان سے بھی لوہے کے ٹکڑے چپکتے جا رہے ہیں؟ وہ اس مقناطیس نے اپنے مس سے ان کو بھی مقناطیس بنا دیا۔ اس کو طریقہ فیض کہتے ہیں، اور یہ فیض کا سلسلہ ہوتا ہے، اسی کو سلسلہ فیض کہتے ہیں۔ وہ خود نہیں ہوتا مگر مس ہو جانے سے اس میں اثرات منتقل ہوتے ہیں، اثرات منتقل ہوتے ہیں، اور یہ فیض آگے منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نور بھی ہیں اور منور بھی ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ بیان کی، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ اطہر یعنی قلب مبارک کھول نہیں دیا؟ اور اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شرحہ بالاسلام، اسلام کے ساتھ کھول دیا۔
اور کیسا کھول دیا؟ پورا سینہ۔ قرآن مجید نے کہا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا سینہ کھول دیا جائے، جس کا سینہ کھول دیا جائے اسلام کے لیے، اس کا سینہ نور سے معمور ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے نور پر فائز اور متمکن ہو جاتا ہے۔ اگر سینہ اسلام کے لیے کھل جائے تو اس میں نور آ جاتا ہے، اور وہ نور مالائے اعلیٰ سے نصیب ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے۔ حضرت شیخ روس بہان بقلی شیراز کے بہت بڑے عارف کامل ولی اللہ ہوئے، وہ بیان کرتے ہیں اپنی تفسیر عرائس البیان میں کہ جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے تو لوگوں جان لو کہ وہ شخص اللہ کے نور پر ہے۔ یہ پہچان ہے، جس میں شرح صدر دیکھو وہ اللہ کے ہاں نور پر ہے، اللہ کی طرف سے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جس کو اللہ کا نور عطا ہو جائے، یرون الحق بنورہ ویرون ما دون الحق من العرش الی الثری بنورہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے نور پر ہو جائے تو وہ نور کسی کو تھوڑا، کسی کو زیادہ، کسی کو اور زیادہ، اتنا بھی نور عطا ہوتا ہے کہ وہ اس نور سے حق کو بھی دیکھتا ہے، اور حق کے سوا عرش سے لے کر تحت ثری تک پوری کائنات کو بھی دیکھتا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو کتنا نور عطا کیا۔ جیسے چھوٹا سا چراغ کا نور ہو تو تھوڑی روشنی دیتا ہے، لیمپ کا نور ہو، لالٹین کا تو اور زیادہ، گیس والا نور ہو اور زیادہ، بلب ہو، ٹیوب ہو اور زیادہ۔ تو دیکھیں جس طرح دنیا میں روشنی کی طاقت بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس کا جو منور دائرہ ہے جہاں تک نور کا پھیلا وہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک بھی کسی کو شعاع کرن دیتا ہے، کسی کو چنگاری دیتا ہے، کسی کو شعاع دیتا ہے، لمعہ دیتا ہے، کسی کو چاند سے بڑھ کر، کسی کو سورج سے بڑھ کر، کسی کو اتنا نور دیتا ہے کہ ساری کائنات بھی اس کے نور سے روشن ہو جائے، پھر بھی بڑھتا ہے نور۔ اور وہ شیخ روز بہان بقلی شیرازی جب نور مل جائے، دوسری بات شرح اللہ صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے اللہ نے سینہ مبارک کھول دیا۔ جب اللہ پاک اپنے مقرب بندوں کا سینہ کھول دے تو انہیں اتنا نور عطا کرتا ہے کہ عرش سے تحت ثری تک اس نور سے روشن ہو جاتا ہے۔ اور جس اللہ نے اپنے حبیب مکرم کا سینہ کھول دیا، الم نشرح لک صدرک، قرآن کی تفسیر قرآن سے کریں، قرآن کی تفسیر فرمایا ہم نے حبیب، معنی یہ ہے حقیقت میں ہم نے علم نشرح کا معنی کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے، تحقق ہے اس میں، اسلام کے لیے کھول دیا۔ تو جس محبوب کا سینہ اللہ نے کہا کہ ہم نے کھول دیا، اب اس کی تفسیر اس آیت سے کریں، جس کا سینہ اللہ کھول دے وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام کا سینہ اللہ نے کھولا تو حضور خود بھی نور ہیں، منور بھی ہیں، نور پر بھی ہیں۔ تو آقا کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ کیا عالم ہوگا آقا علیہ السلام کے نور کا؟ تو جس کا سینہ نور اسلام سے کھل جائے اس کے پردے اٹھ جاتے ہیں، اور اس کا ذریعہ علم کا صرف کتابیں نہیں رہتی، اس کا ذریعہ علم اور اس کا منبع علم اور مصدر علم صرف کتابیں ہوتی ہیں، کتابیں ہوتی ہیں، صرف تفسیریں نہیں رہتی، اس کا منبع علم قرآن خود بن جاتا ہے۔ جو تفسیروں سے علم ملتا ہے وہ لیتا ہی ہے، مگر وہ علم جو تفسیروں سے نہیں ملا وہ قرآن براہ راست بول کر اسے عطا کرتا ہے اور اس نور کے ذریعے سے ملتا ہے۔ پھر کتب جو مصنفین کی ہیں، ائمہ کی، بزرگوں کی کتابوں سے تو علم لیتا ہی ہے، مگر جو علم کتابوں میں نہیں وہ براہ راست منبع نور سے لیتا ہے۔ اس پر شیخ روس بہان بقلی شیراز کے جو فضلی، ان کا صاحب عرائس البیان کا بیان کر رہا ہوں۔ بڑے بڑے اکابر محدثین ان کی خدمت میں آتے حدیث کی سند لینے اور حدیث کی روایت اور اسناد کو درست کرانے کے لیے، اس کی تصحیح کے لیے، توثیق کے لیے، تو ان کی خدمت میں آ کے حدیث پڑھتے،
وہ سماع کرتے تو توثیق و تصدیق کرواتے، تحقیق کرواتے، سند لیتے، اجازت لیتے، خود نہیں پڑھتے تھے وہ، بس خاموشی سے سر جھکا کے سنتے تھے۔ محدث پڑھتے تھے، محدثین حدیث پڑھتے، اور جس حدیث کو وہ سنتے چلے جاتے اور سر نہ ہلاتے، اس کی توثیق ہوتی تھی کہ ہاں یہ صحیح ہے، مقبول ہے۔ اس سے مراد اس کی سند اور اسناد کا صحیح و مقبول ہونا ہوتا ہے۔ جس پر وہ سر ہلا دیتے اور کہتے نہیں، ایسے سر ہلا دیتے، محدث رک جاتے، وہ سمجھتے کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں، حتیٰ کہ ضعیف بھی نہیں، چونکہ ضعف بھی اسناد سے ہوتے ہیں، متن پر نہیں ہوتا ضعف اور صحت کا حکم، یہ اسناد پر ہوتا ہے۔ تو جب وہ نہ کر دیتے تو اشارہ ہوتا کہ یہ موضوع ہے، یعنی آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا۔ یہ ایک حدیث پر ایک محدث اڑ گیا، اس نے کتابیں کھولی اور کہا کہ فلاں فلاں نے اس کی تصحیح کی، تحقیق کی، اس کی توثیق کی، آپ نے سنا اور آپ فرما رہے ہیں نہیں، تو آپ نے فرمایا آپ کی بات ختم ہو گئی، سن لیا۔ فرمایا تمہاری کتابوں پر اعتماد کروں یا خود صاحب حدیث کے فرمان پر اعتماد کروں؟ آپ نے پردہ اٹھا دیا، فرمایا فانظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو امامک هو یقول ما قلت هذا۔ پردہ اٹھا کے فرمایا دیکھو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں روز بہان میں نے یہ نہیں کہا۔ یہ عالم تھا۔ تو یہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من رب الم نشرح لک صدرک۔ تو آپ کے سینہ اقدس کو منبع نور بنا دیا، منبع نور بنا دیا۔ اب جس عارف کو، جس ولی کو جتنا بھی نور ملتا ہے اس کے دل کو، اس کے سینے کو، اس کے روح کو، وہ صدر مصطفیٰ سے ملتا ہے، حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک سے ملتا ہے۔ اور حضرت سہل بن عبداللہ تستری نے کہا وہ نور الرسالہ، اور حکم اور حکمت اور علم سے معمور کر دیا۔ اس کے بعد اسی صورت میں آگے فرمایا، اور قاضی ایاز اس کو بیان کرتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا، آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اب اس کا معنی قاضی ایاز فرماتے ہیں قال یحییٰ بن آدم، یحییٰ بن آدم ان کا قول نقل کیا، یہ بڑے جلیل القدر امام حدیث حافظ اور ثقہ تھے۔ حافظ جب لکھا جاتا ہے محدث کو، کیا حافظ، تو حافظ ایک خاص اصطلاح ہے۔ حافظ کہتے ہیں اس محدث کو جس کا علم حدیث 1,00,000 احادیث تک پھیلا ہوا، جو 1,00,000 احادیث سے واقف ہو۔ بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ سمجھ لیا ہے کہ اس کو 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد ہوں، یہ غلط ہے، یہ تعریف نہیں ہے۔ زبانی یاد ہونا تعریف نہیں، زبانی یاد ہونا چھوٹی چیز ہے، یاد نہ ہونا مگر اس کا علم ہونا، اس کا فہم ہونا، اس کا معنی اور مفہوم جاننا، اس کے احکام جاننا، اس کی شرح جاننا، اس کا اطلاق جاننا، یہ علم بہت بڑی چیز ہے۔ حفظ اور علم میں بڑا فرق ہے، حافظ اور عالم میں فرق ہے۔ جیسے حافظ اور، تو حافظ الحدیث وہ ہے جس کو 1,00,000 حدیث کا علم ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے 2,00,000 احادیث ان کو یاد تھی، انہوں نے لکھی 2,00,000 احادیث ان کے پاس، جن میں 1,00,000 سے زائد صحیح ہیں، 1,00,000 سے زائد صحیح ہیں، اور بخاری شریف میں جو درج کی وہ تکرار کے بغیر ساری 3,500 ہیں۔ 97,000 احادیث جن کو انہوں نے کہا جو مجھے یاد ہیں وہ صرف صحیح ہیں، 1,00,000 سے زیادہ، تو 3,000 تو بخاری شریف میں درج کی، 3,500
بلا تکرار، حذف تکرار کے ساتھ. تو بقایا جو انہی کو صحیح حدیث یاد تھی 97,000 وہ کہاں گئی؟ وہ دیگر طرق سے کتب حدیث میں آئی ہیں. یہ میں نے نکتہ اس لیے بتایا، بعض لوگ عالم بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے پاس علم نہیں ہوتا، جاہل ہوتے ہیں، فن سے جاہل ہوتے ہیں، اس سبجیکٹ سے، اس سائنس سے کمزور ہوتے ہیں اس میں، اور وہ کہتے ہیں مجھے بخاری میں دکھاؤ، مجھے مسلم میں دکھاؤ، میں تو بخاری مسلم کو مانوں گا. جو آدمی یہ کہے سمجھ لیں کہ اسے الف بے ہی نہیں آتی علم حدیث کی، چٹا جاہل ہے، ان پڑھ ہے، چٹا جاہل ہے جو ایسی باتیں کرے. بخاری مسلم میں کہاں لکھا ہے؟ یہ سیاستہ کہے سیاستہ میں دکھاؤ، وہ چٹا جاہل ہے. جو یہ بولی بولے صاحب علم یہ جملہ نہیں بول سکتا. کل سیاستہ میں بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کتابوں کو ملا کر تکرار کی حذف کے ساتھ ریپیٹیشن کو نکال کر کل 4,000 حدیثیں ہیں بخاری مسلم دونوں میں. کتنی؟ اور صحاح ستہ پوری 6 کی 6 کتابیں حدیث کی، صحاح ستہ پوری 6 کتاب تکرار حذف کر کے 10,000 کے قریب حدیث ہیں کل صحاح ستہ میں. تیسری کتاب جس میں زائد حدیث ہیں وہ ابو داؤد ہے. بقایا ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں بیشتر تکرار ہے، بیشتر تکرار ہے. تو کل احادیث جو صحاح ستہ کی 6 کی 6 کتابوں میں درج ہیں، ریپیٹیشن نکال کر ان کی کل تعداد 10,000 ہے. اور خالی صحیح حدیثیں جو امام بخاری کو یاد تھی، خود کہتے ہیں صحیح، وہ 1,00,000 سے زیادہ تھی. تو 10,000 تو کل آئی صحاح ستہ میں، باقی 90,000 حدیثیں جو امام بخاری کے نزدیک صحیح ہیں وہ کہاں گئی؟ وہ ساری 1,00,000 حدیثوں کا مجموعہ نہیں تیار کرنا چاہتے تھے، انہوں نے پھر اپنی کتاب کے لیے بڑا سخت پیمانہ بنا کر ایک چھوٹا مجموعہ تیار کر رہے تھے، ایک جامع الصحیح. ایک عدد بنا لیا ذہن میں، ان کو جمع کر لیا، باقی چھوڑ دی. وہ کوئی ادب المفرد میں دی، کچھ تاریخ کبیر میں دی، کچھ باقی ائمہ حدیث میں دی. تو مگر امام بخاری کہتے ہیں یاد مجھے 2,00,000 حدیثیں، اور وہ بھی مقبول تھیں، وہ بھی جن کو صحیح نہیں کہا وہ حسن ہے، وہ مقبول ہیں، یا اگر اسناد میں کہیں ضعف ہے تب بھی مقبول ہیں. تو 2,00,000 حدیثیں تو حجت کے قابل، قبول کے قابل امام بخاری کو یاد ہے 2,00,000. تو گویا 3,000 جمع کی 1,97,000 جو مقبول ہے. ورنہ اگر موضوع ہوتی تو امام بخاری یاد کرتے ان کو، موضوع کو یاد کرتے نہ. 1,97,000 باقی کتب میں آئیں. ٹھیک ہے. اور امام احمد بن حنبل کی سن لو رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 7.5 لاکھ حدیث میرے پاس لکھی ہوئی ہیں، 7.5 لاکھ حدیث کہ میں نے ریکارڈ تیار کیا ہے. تو پوری تحقیق کے بعد ہی لکھتے تھے. یہ ممکن ہے انہوں نے اوائل دور میں بات کہی ہو، چونکہ عبداللہ بن امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کے بیٹے امام عبداللہ بن احمد حنبل محدث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد امام احمد بن حنبل کو 1 کروڑ احادیث کا ریکارڈ ان کے پاس ہے. اب مسند میں جمع کی 1000 بقایا حدیث منتشر ہوئی دیگر کتب میں طرق سے جو آئی ہیں. تو یہ بات میں نے درمیان میں جملہ مترضہ کے طور پہ ایک فنی علمی بات اس لیے سمجھا دی کہ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بخاری میں نہیں آئی، مسلم میں نہیں، سیاستہ میں نہیں، ہم نہیں مانتے. تو وہ جاہل آدمی ہے ایسا کہنے والا، اور یہ زیادتی ہے علم پر. اس کو پتہ ہی نہیں اس بات کا کہ صرف بخاری مسلم اور سیاستہ میں جو حدیث ہو وہی صحیح نہیں ہوتی، اس کے علاوہ لکھوک احادیث اور ہیں جو صحیح ہیں، جو دیگر طرق سے باقی کتابوں میں آئی ہیں. دوسرے بھی امام تھے حدیث کے، اور وہ اپنے طریق پر وہ بھی لیتے نقل کرتے تھے، اور جو انہیں یاد تھی انہوں نے بھی کسی سے لی تھی، کئی ائمہ سے، ہزاروں اساتذہ سے، اور ان سے اوروں نے لی، اوروں نے نقل کر لی. انہوں نے ایک مجموعے میں سب کو تو جمع نہیں کر سکتے.
یہ میں نے ضمناً آپ کو بات بتا دی تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ جو دیگر کتب حدیث سے باتیں آتی ہیں وہ کمزور نہیں ہوتی. صرف بخاری کا درجہ بطور کتاب کے حدیث کی کتابوں میں سب سے بلند ہے. بطور کتاب کے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو ان میں نہیں وہ صحیح نہیں ہے، یہ جہالت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ارشاد فرمایا اس کے بعد آگے، چونکہ آگے وہ اقوال اور حدیث آ رہی ہیں. یحییٰ بن آدم یہ امام ہیں، محدث ہیں، حافظ الحدیث ہیں، ثقہ ہیں، 203 میں وفات ہوئی. وہ معنی بیان کرتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اب اس کے میں تیزی سے معنی بیان کروں گا کہ ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا. چونکہ اس آیت کریمہ پہ میرے مفصل خطابات بہت ہیں، مفصل درس ہیں، بہت سنا ہے آپ نے. اس کے اختصار سے معنی بیان کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں اے وَرَفَعْنَا بِالنُّبُوَّةِ، آپ کو ایک ایسی نبوت کے ساتھ آپ کا ذکر بلند کیا کہ جس کے چرچے آپ کی بعثت سے بھی پہلے آدم علیہ السلام کے وقت سے تھے. اور اس نبوت کے ساتھ آپ کا ذکر بلند کیا کہ جب آدم علیہ السلام بھی پیدا نہ ہوئے تھے تو آپ صاحب نبوت تھے. قُلْتُ نَبِيٌّ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ. اور اس نبوت کے ساتھ آپ کا ذکر بلند کیا کہ جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ انبیاء کو نبوتیں دینے کا اشارہ دے رہا تھا تو اس وقت فرمایا میرے اس نبی آخر زمان کی نبوت پر جو ایمان لائے گا اسی کے سر پہ نبوت کا تاج پہنایا جائے گا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. تم سب کے بعد وہ رسول آئیں گے مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. ان پر ایمان لاؤ گے. تو ایسی نبوت عطا کی کہ ہر نبی کے نبی ہونے کی شرط لگا دی کہ حضور کی نبوت پر ایمان لائے. تو نبی الانبیاء ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ معنی بیان کیا. دوسرا آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا. اس کا دوسرا معنی اذا ذکرت ذکرت معی، کہ یوں بلند کیا کہ جب بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا ذکر کیا جائے آپ کا ذکر لازماً واجباً میرے ذکر کے ساتھ کیا جائے. اور اس کی مثال دی، فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ توحید قبول نہیں اگر اللہ کی توحید کے ساتھ حضور کی رسالت کا اعلان نہ ہو. اذان قبول نہیں اگر اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ نہ ہو. مثالیں دی انہوں نے کہ دین کے اندر کوئی اعلان، کوئی کلمہ، کوئی شہادت، کوئی خطبہ قبول نہیں جس میں اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی نعرہ قبول نہیں جس میں تکبیر کے نعرہ کے ساتھ رسالت محمدی کا نعرہ نہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت قتادہ بھی جلیل القدر تابعی ہیں. ان کا نام ہے حضرت قتادہ بن دعامہ السدوسی. تابعی ہیں، ثقہ تابعی ہیں، جلیل القدر. اور 110 ہجری کے بعد ساتھ ہی وفات ہوئی ہے. اکابر صحابہ تابعین میں سے ان کا ذکر آگے میں ریفرنس دیتا ہوں آپ کو. ایک یہ ان تابعین میں سے ہیں کہ جو اگر قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کر دیں تو ائمہ حدیث اور ائمہ تفسیر ان کی تفسیر کو ان کی رائے نہیں حضور کی حدیث سمجھتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں رفع اللہ ذکرہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا اور آخرت میں حضور کا ذکر بلند کر دیا. فلیس خطیب ولا متشہد ولا صاحب الصلاۃ الا یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. فرمایا ذکر ایسے بلند کر دیا دنیا اور آخرت میں کہ کسی خطیب کا خطاب قبول نہیں، کسی شہادت کلمہ شہادت پڑھنے والے کی گواہی قبول نہیں، کسی صاحب نماز کی نماز قبول نہیں جب تک خدا اور مصطفیٰ کا ذکر ساتھ ساتھ نہ کرے. اپنی نماز ہی مشروط کر دی حضور کے ذکر اور صلاۃ و سلام کو ملا کر. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اتانی جبریل علیہ السلام فقال ان ربی وربک یقول
تدری کیف رفعت ذکرک اے اتدری کیف رفعت ذکرک قلت اللہ عالم قال اذا ذکرت ذکرت معی. عرض کیا سیدنا جبرائیل امین نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے آپ کا ذکر جو بلند کیا یہ آیت اتاری ہے تو آپ کا اور میرا رب یہ فرما رہا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ذکر میں نے کیسے بلند کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے عرض کیا اللہ پاک تو ہی بہتر جانتا ہے، تو نے جو بلند کیا ہے تو فرما. اس نے فرمایا میرے حبیب میں نے یوں بلند کیا ہے اذا ذکرت ذکرت معی کہ میں نے ایمان کی شرط لگا دی ہے جہاں میرا ذکر ہو وہیں ذکر مصطفیٰ، اور تیرے ذکر کے بغیر میں اپنا ذکر کبھی قبول نہیں کروں گا. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اس حدیث کو امام ابن جریر طبری نے روایت کیا دو طریق سے. اس کو امام بہقی نے بھی دلائل نبوت میں روایت کیا مجاہد سے سند صحیح کے ساتھ. حضرت مجاہد بھی جلیل القدر تابعی ہیں تو حضرت مجاہد سے بھی روایت کیا، جلیل القدر تابعی ہیں ان سے، اور حضرت قتادہ سے بھی روایت کیا، اور علاوہ ان کی حضرت محمد بن کعب القرظی سے بھی روایت کیا، اور ضحاک سے بھی روایت کیا. یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کے تلامذہ ہیں، اور امام حسن بصری سے بھی روایت ہے، اور یہ تمام روایتیں سند صحیح کے ساتھ ہیں. اور اس حدیث کو مسند ابو یعلا میں روایت کیا گیا، اور صحیح ابن حبان میں امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا اور اس کو صحیح الاسناد کہا، اس کی سند کو حسن صحیح کہا. اور امام ترمذی وغیرہ نے ان صحابیوں کی اور اس سند کو اور اس اسناد سے آنے والی روایات کو امام ترمذی نے حسن اسناد سے تعبیر کیا ہے، اور مجمع الزوائد میں بھی روایت کیا، اور انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، حسن سے بھی بلند. اور امام سیوطی نے الجامع الصغیر میں روایت کیا امام حیثمی کے علاوہ جہاں میرا ذکر ہو محبوب آپ کا ذکر ساتھ ہوگا، یہ معنی ہے. اور امام ابن عطا انہوں نے روایت کیا ہے، یہ بہت بڑے امام الزاہدین اور امام المحدثین اور امام العارفین ہوئے. ان کا نام ہے احمد بن محمد بن سہل بن عطا. ان کی وفات 309 ہجری میں ہوئی، اور بڑا بلند رتبہ اکابر ائمہ اعلام میں سے ہوئے. انہوں نے روایت کی اور فرمایا اس آیت کا معنی ہے جعلت تمام الایمان بذکری معک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے شرط لگا دی ہے ایمان کے کامل ہونے کی، ایمان کے مکمل ہونے کی، کہ میرا ذکر تیرے ساتھ کیا جائے. اس کی تفسیر پر یہ لفظ قابل توجہ ہیں جو قاضی ایاز نے امام ابن عطا کے روایت کی ہیں. کلمات ہیں جعلت تمام الایمان بذکری معک، یہ نہیں فرمایا کہ جعلت تمام الایمان بذکر کا معی، کہ میں نے ایمان مکمل ہونے کی شرط یہ لگا دی ہے کہ میرے حبیب آپ کا ذکر میرے ساتھ کیا جائے. یہ نہیں کہا آپ کا ذکر میرے ساتھ ہو، یہ شرح اوپر گزر چکی، یہ شرح اوپر گزر. اب اس شرح میں امام ابن عطا یہ نہیں کہہ رہے کہ حبیب آپ کا ذکر میرے ساتھ ہو تب ایمان مکمل ہوگا، نہیں. فرمایا جعلت تمام الایمان بذکری معک، میرا ذکر تیرے ساتھ کیا جائے. اب یہاں ایک خاص نکتہ ہے، بڑا لطیف ذوقی نکتہ ہے، ذوقی. وہ کیا؟ دو باتوں میں ایک موازنہ کراتا ہوں، اس میں شان کا فرق نہیں ہے، پیار کی بات ہے. رتبہ مرتبہ اور مقام کی بات، مرتبہ اور مقام کی بات، درجہ کی بات نہیں ہے، محبت اور پیار کی بات ہے. دیکھو نا، باپ چھوٹے بیٹے کو گود میں اٹھا کر پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، اس کے پاؤں بھی چومتا ہے.
تو اس سے کوئی درجہ تھوڑا متعین ہو رہا ہے. باپ غوث وقت ہو، کتب وقت ہو، ولی اللہ ہو، کیا ہو، بیٹا اٹھا کر سر سے پاؤں تک چومے ہی جا رہا ہے اس کا، تو بیٹا پھر غوث العظم تھوڑا بن گیا اس سے کہ غوث اگر بیٹے کے پاؤں چوم رہا ہے جس کا مطلب بیٹا تو پھر غوث سے بھی بڑا غوث ہوا. یہ بات نہیں ہے، بیٹا ہے وہ پیار سے چوم رہا ہے. پتہ نہیں اس کا نصیب ہے بڑا ہو کے اس کی راہ پہ چلے، کچھ بنے یا نہ بنے، نصیب ہے اس کا، اس کی اتباع کا نتیجہ ہے کتنا چلتا ہے باپ کے نقش قدم پر. مگر یہ شفقت پدری ہے، پیار اور محبت کا اظہار ہے، اس کی بات کر رہا ہوں، مقام و مرتبہ کا اظہار نہیں. اب سمجھیں، ایک شخص کہے لوگوں تمہارے لیے شرط ہے کہ وہ میرا محبوب ہے، جب میرا ذکر ہو اس کا ذکر میرے ساتھ کیا جائے، اس کا ذکر میرے ساتھ کیا جائے. اب اس بات کے وزن کو ذہن میں رکھیں، دوسری طرف اس جملے کو رکھیں، لوگوں سنو، میرا ذکر میرے محبوب کے ساتھ کیا جائے. جس نے میرا ذکر کرنا ہے، جس نے میرا ذکر کرنا ہے وہ نہیں کر سکتا میرا ذکر، شرط ہے جس نے میرا ذکر کرنا ہو وہ میرے محبوب کے ساتھ کرے. دو جملوں کو ذہن میں رکھیں. تو پہلا ذکر کس کا ہوا؟ جب کہا کہ میرے محبوب کا ذکر میرے ساتھ کیا جائے، اس میں پہلا ذکر کس کا ہے؟ اللہ کا. میرے ذکر کے ساتھ محبوب کا کیا جائے، اور اس جملے میں کہ میرا ذکر محبوب کے ساتھ کیا جائے، پہلا ذکر کس کا ہے؟ محبوب کا. فرمایا جس نے میرا ذکر کرنا ہے پہلے میرے یار کا ذکر کرے، پہلے میرے محبوب کا ذکر کرے، تب میں اپنا ذکر قبول کروں گا. یہ تجزیہ سمجھ گئے نا؟ یہ لطافت ہے اس قول کی کہ تمام الایمان بذکری معک جعلت تمام الایمان، کہ میں نے شرط لگا دی محبوب کہ میرا ذکر تمہارے ساتھ کیا جائے. یہ کیوں کہا؟ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ میرا ذکر تو ہر کس و ناکس نے کرنا ہی کرنا ہے. حبیب جو تمہیں مانتا ہے وہ بھی میرا ذکر کرے گا، جو نہیں مانتا، جو آپ کی شان سے واقف نہیں اور جو اندھا ہے، نابینا ہے، جسے آپ کی قدر و منزلت کی خبر نہیں، اس نے بھی میرا ذکر تو کرنا ہی کرنا ہے، لا الہ الا اللہ تو کرنا ہی کرنا ہے اس نے. لیکن میں نے شرط آج سے لگا دی ہے کہ جو میرا ذکر کرنا چاہے وہ سن لے کہ شرط ہے کہ میرا ذکر حبیب کے ذکر کے ساتھ کیا جائے. اب بھاگ کے کہاں جائے گا؟ اب اگر حبیب کا ذکر کرنا نہیں چاہتا تھا، چھوڑنا چاہتا تھا میرے مصطفیٰ کا ذکر، تو اب اس کے چھوڑنے کی خاطر بدبخت کو میرا ذکر بھی چھوڑنا پڑے گا، میرا ذکر بھی چھوڑنا پڑے گا. محروم ایمان جائے گا، محروم اسلام جائے گا، محروم توحید جائے گا، میرے ذکر سے بھی گیا. اور اگر اس نے توان و کرن میرا ذکر کرنا ہی کرنا ہے اور نہیں رہ سکتا، تو پھر اس کے پاس راستہ ہی نہیں چھوڑا، مصطفیٰ کا ذکر کرے تو پھر میرا ذکر قبول ہوگا. دیکھو محبت نے کس طرح باندھ دیا ذکر کرنے والوں کو. اور امام ابن عطا نے ایک اور قول بھی دیا، یہ دوسری روایت ہے امام ابن عطا کی، انہوں نے یہی معنی یوں بھی بیان کیا اور فرمایا جو دوسری روایت میں کہ اے جعلت ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حضرت امام ابن عطا کا دوسرا قول. اس کا معنی یہ بھی ہے کہ محبوب میں نے تمہارے ذکر کو اپنا ہی ذکر بنا دیا ہے. یہ ایک درجہ رفعت ذکر اور بلند ہو گئی. تو اس پر اس معنی کو ختم کرتے ہیں اور آگے اب اس کی شرح میں انشاءاللہ تعالی جاؤں گا. وما علینا الا البلاغ. رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول
اللہ